کہ ہم مکہ مکرمہ کا دیدار کریں، ہم مدینہ منورہ کا دیدار کریں، تو ماہ رمضان نے ان آنکھوں سے اگر زیادہ دیکھنا ہے تو قرآن اٹھانا، صبح بھی قرآن دیکھنا، شام کو بھی قرآن دیکھنا، اس لیے کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو وہ کسی دنیا دار سے بات نہیں کرتا ہے، جب وہ قرآن پڑھتا ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے وہ رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، رب اپنے بندے سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، رب اپنے بندے سے اور بندہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ آؤ ان آنکھوں کی بھی حفاظت کرو اور ان پاؤں کی بھی حفاظت کرو۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر ان پاؤں سے چل کر کے کسی غلط راستے پر نہیں جانا ہے، کسی غلط جگہ پر نہیں جانا ہے۔ آؤ ماہ رمضان المبارک میں ان پاؤں سے چل کر کے زیادہ سے زیادہ خدا کے گھر میں آؤ، خدا کی رحمتیں نازل ہوگی، برکتیں نازل ہوگی۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک آپ کی زندگی اور ہماری زندگی میں ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہماری زندگی کو تبدیل کر دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان میں جہاں ہمیں پنجگانہ نماز بھی ادا کرنی ہے اور رمضان کے علاوہ اور رمضان کا روزہ بھی رکھنا ہے، اور ساتھ میں ایک اور عبادت ہوتی ہے، وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ نماز تراویح ہے۔ اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا 1-2 منٹ کے اندر۔ وہ نماز تراویح ہے کہ جس نماز تراویح سے آج ہمارا نوجوان دور ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہمارا نوجوان کہتا ہے دن کو کام کاج کر کے تھک گیا ہوں، اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے تراویح ادا کرنے، تراویح پڑھنے کا۔ ارے یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحت بھی عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو جوانی بھی عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ اپنے کام کرتے رہو، کام کے ساتھ ساتھ نماز تراویح ادا کرو، اور نماز تراویح کے لیے اس مسجد کا انتخاب کیا کرو، اس مسجد کو چنا کرو، اس مسجد کے اندر جایا کرو کہ جس مسجد کے اندر قرآن کریم سنایا جاتا ہے، اور قرآن سنا کرو۔ یہ مت خیال رکھا کرو یار بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے قرآن سنتے ہوئے اور سورہ تراویح میں بہت کم ٹائم لگتا ہے، یہ خالی ہمارا وہم ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ خالی ہمارے وہم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ اگر سورہ تراویح پڑھیں گے تو مسجد کے اندر آئیں گے، اور آنے کے بعد کہیں پر سورہ تراویح ہو تو وہاں پر 50 منٹ لگتے ہیں، اور جہاں پہ قرآن سنایا جاتا ہے وہاں پہ صرف 15 منٹ ایکسٹرا لگتے ہیں، 1 گھنٹہ اور 5 منٹ زیادہ لگتے ہیں۔ اور سارے لوگ یہ نیت کر لو کہ ہم رمضان میں قرآن سنیں گے، اس لیے کہ اگر زندگی میں آپ قرآن پڑھ نہ سکے تو کم سے کم قرآن سننے والوں میں تو آپ کا شمار ہو جائے گا، قرآن سننے والوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ تو ماہ رمضان میں تراویح کے اندر مکمل قرآن سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ سب لوگوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، چند لوگوں سارے بولے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جہاں پہ میسر ہو حافظ تو وہاں پہنچے اور وہاں جا کر کے قرآن سنا کریں، کیونکہ قرآن سننے کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ تو قرآن سننا ہے، ہم نے نماز تراویح ادا کرنی ہے، اور آرام سے، ارے سارا دن تو آپ کے لیے ہے، اور آپ صرف 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ قرآن سننے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ ارے قرآن سننے کی اپنے دل کے اندر ایک اچھی نیت پیدا کر لو کہ ہم قرآن سنیں گے۔ ماہ رمضان مبارک کے اندر تراویح کے اندر ہم نے قرآن سننا ہے، اور ایک کام اور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان مبارک کے اندر جس نے سارا سال قرآن کو نہیں پڑھا ہے، اب وہ اس کو پڑھنا تو چاہیے تھا لیکن قرآن نہ پڑھ سکا، لیکن ماہ رمضان مبارک کے اندر اب سب نے کوشش ضرور کرنی ہے کہ قرآن رمضان مبارک کے اندر 1 مرتبہ قرآن عظیم ضرور مکمل کیا کریں، 1 پارہ روز پڑھا کریں۔ اگر آپ ہر نماز کے ساتھ 4 صفحے ہی پڑھیں گے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 نمازوں کے ساتھ 4 صفحے آپ پڑھیں گے تو آرام سے قرآن مکمل ہو جائے گا۔ رمضان مبارک کے اندر آپ کو قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، تسبیح پڑھنی ہے، ذکر کرنا ہے، کیونکہ سلام پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام بھی اس ماہ رمضان مبارک کے اندر خوب عبادت کیا کرتے تھے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جو
حضور کے غلام ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ماہ رمضان مبارک کے اندر خوب عبادت کیا کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، درود و سلام پڑھیں، دعائیں کریں، صدقات دیں، خیرات دیں، زکات جس کے اوپر واجب ہے وہ ادا کریں، اور غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ ماہ رمضان مبارک یہ کمانے کا موقع ہے اور یہ نیکیاں کمانے کا موقع ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا عظیم مہینہ عطا فرمایا اور پھر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، گناہوں سے معافی مانگ کر کے وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا، وہ جنت کا حقدار نہ ہو سکا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے ماہ رمضان کے بہت زیادہ فضائل ہیں، قرآن کریم کے اندر بھی ذکر موجود ہے، احادیث مبارکہ کے اندر تو بڑی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں رمضان کی عظمت کے تعلق سے، فضائل کے تعلق سے، لیکن ہم فضائل سنتے رہتے ہیں، عمل کب کریں گے؟ اس لیے میں نے ایک جمعہ ایکسٹرا آپ کو بتا دیا کہ رمضان کی بڑی عظمت ہے، بڑی برکتیں ہیں، چماچم رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب اس ماہ رمضان میں اب آپ نے تیاری کرنی ہے، یہ جو 4 دن رہ چکے ہیں، 3 دن، اس 3 دنوں میں آپ نے تیاری کرنی ہے، سارے کام کاج سے فارغ ہو کر کے پھر آپ نے جو ہے بالکل کمر بستہ ہو جانا ہے، تیار ہو جانا، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں اور ہم نے عبادت بھی کرنی ہے، اور ساتھ میں جو ہے ہمارے نوجوان بھی روزہ رکھیں، اور جو بالغ ہو چکا ہے اس کے اوپر روزہ فرض ہے وہ روزہ رکھے، اور جو بیمار ہے وہ بھی روزہ رکھے، اس لیے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم روزہ رکھو، اللہ تمہاری بیماریاں دور فرما دے گا اور تمہیں شفا کاملہ عطا فرما دے گا۔ وہ روزہ شفا بھی ہے، اس کے اندر روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ بیماریوں سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ روزہ بھی رکھنا ہے، نماز تراویح بھی ادا کرنی ہے، اور آپ کے قریب کے جہاں جہاں مسجدیں ہیں ان مسجدوں کے اندر آپ حضرات نے پہنچنا ہے اور نماز تراویح ادا کرنی ہے، پنجگانہ نماز جماعت سے ادا کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ سحری کھا کر کے، اگر مسجد قریب ہے تو سحری کھا کر کے جلدی جلدی یار نیند آ گئی ہے اب کون جماعت سے نماز پڑھے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ سحری کھانے کے بعد قرآن پڑھتے رہو، جب جماعت کا وقت ہو جائے مسجد کے اندر جاؤ، نماز جماعت سے ادا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ کرم فرمائے گا۔ اور تمام مساجد کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہماری عیدگاہ مسجد ہے، مرکزی جامع مسجد، اس کے اندر بھی جو ہے پنجگانہ نماز تو ہے ہی ہے، اور نماز جمعہ اور نماز تراویح کا بھی یہاں پہ اہتمام ہوتا ہے۔ میں پوچھ کے تمام لوگوں سے اور قرب و جوار کے تمام لوگوں سے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے، سب سے گزارش کروں گا کہ جس طریقے سے آپ پہلے جوک در جوک اس عیدگاہ مسجد کے اندر آیا کرتے تھے نماز تراویح ادا کرنے کے لیے، اسی شوق کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ آپ نے یہاں پہ تشریف لانا ہے، نماز تراویح یہاں پہ ادا کرنی ہے۔ کسی قسم کی کوئی دقت پریشانی یہاں پہ نہیں ہے، پارکنگ وغیرہ، وضو، پانی کا سارا سلسلہ یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے ہے، سارا کوئی پریشانی اور کوئی دقت نہیں ہے۔ دور سے بھی آپ حضرات آ سکتے ہیں، سارے ہمارے بھائی بزرگ نوجوان یہاں پہ تشریف لائیں اور نماز تراویح ادا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی چاند نظر آئے گا تو آپ تمام حضرات کو پتہ ہی چل جائے گا، تو چاند نظر آتے ہی آپ نے اسی رات تراویح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے روزہ رکھنا ہے، اور رمضان سے پہلے آپ نے اور ہم سب نے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، سچے دل سے توبہ کرنی ہے، اور رمضان میں خوب جو ہے نیکیاں کمانی ہے، خزانہ نیکیوں کا ہے، وہ نیکیاں خوب کمانی ہے، اور پھر ماہ رمضان کے علاوہ بھی آپ حضرات نے جو ہے نیکیاں کرنی ہے، مسجدوں سے وابستہ رہنا ہے، اور جو ہے قرآن پڑھتے رہنا ہے، نیک عمل کرتے رہنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر کامیابی اور کامرانی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ تعالیٰ ماہ رمضان کا ہی ہوگا، تو رمضان کی آمد سے پہلے ہی میں آپ تمام حضرات کو رمضان کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ہم سب کو نصیب فرمائے، ہمارے جموں کشمیر، ہمارے ملک ہندوستان اور پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کے صدقے بخیر سے امن عطا فرمائے، چین عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے، اور ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوب خوب عبادت کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ایک اعلان ہے